بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ الی آخر الآیات۔ محترم حضرات، برادران اسلام، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہم لوگوں کی یہ گاہے گاہے جو ملاقات ہوتی ہے، اور بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا اجتماع اللہ کے پاک گھر میں ہوتا ہے، اور آج کی ترقیات کا ایک فائدہ ہے کہ گفتگو مسجد میں ہوتی ہے لیکن مائک کے ذریعے ماں بہنوں تک بھی آواز پہنچتی ہے۔ یہ جو دین کی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں، ایمان و یقین کی باتیں ہیں، یہ ہماری ایمانی زندگی کے لیے بالکل خوراک کا درجہ رکھتی ہیں۔ جیسے کھیتی، باغیچے، پودے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، شاداب ہوتے ہیں، ہرے بھرے ہوتے ہیں، تو دین اور ایمان اور حکمت کی باتوں سے انسان کا ایمان اور یقین طاقتور ہوتا ہے، روحانیت کو ترقی ملتی ہے، روحانیت کو ترقی ملتی ہے۔ اپنی امت مسلمہ میں بہت عظیم ہستی، صحابہ کرام میں دوسرے نمبر کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور ارشاد ہے، زنوا انفسکم قبل ان توزنوا وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تمہارے اعمال کا آخرت میں وزن ہوگا، لیکن اپنا بھی وزن کرتے رہو، اپنا بھی حساب کتاب لیتے رہو۔ وہاں تو عرض اکبر آخری بڑی پیشی جب ہوگی، اعمال بھی وزن ہوگے، حساب بھی ہوگا، لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے۔ شریعت ایک میزان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شریعت کو میزان قرار دیا ہے، ترازو قرار دیا ہے۔ شریعت کے ترازو سے ہم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ہم تولتے رہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم صحیح تول رہے ہیں کہ غلط تول رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو تولتے رہو، وہاں تولے جانے سے پہلے اپنا حساب کتاب لیتے رہو، وہاں حساب ہونے سے پہلے۔ اور جیسے کسی سے ملنے جاتے ہو، بازار میں جاتے ہو، رشتہ دار کے پاس جاتے ہو، دوستوں کے پاس جاتے ہو، شہر میں جاتے ہو، تو ذرا اپنا لباس، اپنی شکل شباہت بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ تزینوا للعرض الاکبر، اللہ کی بارگاہ میں جب سب سے بڑی پیشی ہوگی، جہاں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، جہاں پوری انسانیت، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اور تمام امت مسلمہ اور تمام دیگر امتیں اور تمام انسانیت اکٹھا ہوگی، وہاں اللہ کی بارگاہ میں بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو سنوارتے رہو، اپنے آپ کو سنوارتے رہو، کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح کی رسوائی اور ذلت اور وہاں کسی طرح کی ندامت کا سامنا نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمائی ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ اللہ کی ذات کو ماننے کی انہوں نے مثال قائم کر دی۔ اللہ کو کیسے مانا جاتا ہے، انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی کہ شاید اس پیمانے پر اترنا آسان نہ ہو۔ اللہ کے لیے آگ میں کود گئے، اللہ کے لیے چہیتے اکلوتے بیٹے کو صرف خواب کی بنیاد پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کیا۔ جب حکم کو پورا کیا تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوئی۔ کہا جاتا ہے نا کہ مشاہدہ بقدر مجاہدہ ہوتا ہے، اللہ کے انعامات کو دیکھنا ہے تو اللہ کے راستے کی قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ کے راستے میں جس درجے کی قربانی دی جائے گی، اسی درجے کے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔ تو فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما،
اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ نے جس طرح ہمارے حکموں کو پورا کیا ہے اور اپنی بندگی کا حق ادا کیا ہے، اب آپ کو امامت کا تاج دیا جا رہا ہے، انسانوں کا آپ کو امام بنایا جا رہا ہے۔ آج دنیا کی جو سب سے بڑی آبادی ہے، عیسائی، یہودی اور امت مسلمہ، تینوں ان کو یکساں طور پر اپنا بڑا مانتے ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کے معنی خوشی خوشی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، خوشی خوشی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا۔ لہذا بھائیو، اپنے آپ کو ہمیں مسلمان رکھنا ہے، یعنی اللہ کا ہر حکم خوشی خوشی پورا کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بہت سادھنا پڑے گا، بہت تیار کرنا پڑے گا، بہت ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی، بہت مجاہدے کی ضرورت پڑے گی۔ تمام خرافات، تمام مکروہات، تمام بدعات اور تمام فضولیات سے اپنے کو بچانا پڑے گا، تمام فضولیات سے، تمام لایانی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن کسی طرح کی رسوائی کا سامنا نہ ہو اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی نصیب ہو، اس کے لیے یہیں سے تیاری کرنی ہے۔ اس کی تیاری وہاں نہیں ہونی ہے، وہاں تو نتیجہ سامنے آئے گا، وہاں تو کیا کرایا اپنے سامنے آئے گا، کرنے کا موقع یہاں ہے۔ تزینوا للعرض الاکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ کہیں سے دھوکہ نہ کھانا، رتی برابر دھوکہ نہ کھانا۔ اپنے بچے کو اگر جگاتے ہو کہ بیٹا جاؤ نماز پڑھ لو، تمہاری یہ قربانی بھی درج ہو رہی ہے۔ اگر اپنے بچے کو بھیج کر کے تم نے کسی سائل کے پاس روپے، 2 روپے، 1 پاؤ اناج کسی اپنے بچے کے ہاتھ سے سائل کو بھیجا ہے، یہ تمہاری نیکی بھی اعمال نامے میں درج ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ بیٹھیے، انتشار ہو رہا ہے۔ جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو تمہارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چھپا نہیں رہے گا، سب کچھ حاضر کیا جائے گا، سب کچھ حاضر کیا جائے گا۔ لہذا بھائیو، ایک وضو کی مسواک، وضو کا خلال، وضو کی سنتیں، راستہ چلنے میں پردے کا اہتمام، نظر کی حفاظت، راستہ چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کہیں غائب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ جو بھی نیکی کرو اس یقین کے ساتھ کرو، اس دھیان کے ساتھ کرو، اس امید کے ساتھ کرو کہ اس نیکی کا پھل ضرور ملنا ہے، اس کا انعام، اس کا بدلہ، اس کی جزا ضرور ملنی ہے۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چھپا نہیں رہے گا، غائب نہیں ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس کا انعام نہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ یہ دھیان کیجئے کہ محشر قائم ہے، اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہیں، نیک لوگوں کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے مل رہے ہیں، گویا کہ یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، اور بدکار لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہے ہیں، یہ جہنمی ہونے کی پہچان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے تو وہ اتنا خوشی خوشی جھوم رہے ہوں گے، مچل رہے ہوں گے، اور اپنے لوگوں سے مل کر کے کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لیجئے میرا نامہ عمل پڑھ لیجئے، لیجئے میرا نامہ عمل پڑھ لیجئے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ خوشی کا دن، یہ عزت کا، سرخروئی کا دن، یہ کامیابی کا دن دیکھنا اس لیے نصیب ہوا ہے کہ مجھے یقین تھا، رکھ دو دعا کے بعد سب رکھنا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے واسطہ پڑے گا، مجھے اپنے حساب سے واسطہ پڑے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ بڑی مزے کی زندگی گزارے گا،
واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اپنے وجود پر پچھتائے گا اور کہے گا کاش کہ مجھے یہ نامہ عمل نہ ملا ہوتا، یہ نامہ عمل نہ ملا ہوتا۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی سفر کے لیے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اپنا بھی گیا، گاڑی بھی گئی، صحت بھی گئی، جان و مال کا نقصان ہوا، تو آدمی کیا کہے گا؟ کاش کہ ہم سفر میں نکلے ہی نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ محشر کی رسوائی سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، امت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دین اور دین کے حلقے اور دین کے تذکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس دن سے اور اس دن کے انجام سے غافل نہ رہیں جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، جس سے کوئی پہلو بچا نہیں سکتا ہے، اور جہاں کوئی ہیلا حوالہ کوئی بہانہ چل نہیں سکتا ہے، کوئی ہیلا حوالہ کوئی بہانہ چل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ کے سچے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہماری امت کے ایمان والو، تمہیں جو کچھ ملا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ملا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ملا ہے۔ فرمایا لہذا اللہ کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان نعمتوں کو پا کر کے شکر گزار بندے بنو، نافرمان سرکش اور ظالم نہ بنو، نافرمان سرکش اور ظالم نہ بنو۔ اچھا بتائیے ظالم کون ہوتا ہے؟ جو بستر پہ کرا رہا ہو، جو دانا پانی ہضم نہ کر پا رہا ہو، دوا پینے پلانے کے لیے جو بھی سہارے کا محتاج ہو، یہ ظلم کرتا ہے؟ یہ نہیں، صحت مند ظلم کرتا ہے، طاقتور ظلم کرتا ہے، خوشحال ظلم کرتا ہے، جو اوروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو اللہ کے حبیب نے آئینہ دکھایا ہے، یاد دہانی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے ظلم خود اپنے اوپر حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ایک سیکنڈ میں سارا جہان خاک ہو جائے، فرماتے لیکن اللہ نے سارا نظام عدل و انصاف پر، فضل و انعام پر رکھا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اس لیے فرمایا آخرت میں اعلان ہوگا وما انا بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر رتی برابر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جو انعام پائے گا اپنی محنت، اپنے مجاہدے اور اپنے اعمال کے بدلے میں پائے گا، اور جو عذاب میں گرفتار ہوگا وہ اپنی کرتوت کے نتیجے میں جائے گا۔ تو فرمایا میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے۔ نہ باپ بیٹے پر ظلم کرے، نہ بیٹا باپ پر کرے، نہ بہو ساس پر کرے، نہ ساس بہو پر کرے۔ عام طریقے پر جب ظلم کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں ایک جمہوری نظام ہے، اکثریت والے اقلیت پر ظلم کرتے ہیں، افسران اور طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظلم یہی نہیں ہے، ظلم یہی نہیں ہے۔ ظلم کے اصلی معنی عربی میں ہے کسی چیز کا بے موقع استعمال۔ جیسے یہ شاندار بہترین دری ہے، اب اس دری کو لے جا کر کے آپ نے بھینس کے اوپر اڑا دیا، آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ ایک پرانا ٹاٹ اس کے لیے کافی تھا، یہ اس دری کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اپنی ٹوپی سے آپ نے جوتا پوچھ دیا، اس ٹوپی کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اپنے جن بچوں کو آپ کلمہ سکھاتے، اللہ کا نام سکھاتے، آخرت کی یاد ان کے دل میں پیدا کرتے، آخرت کی محبت ان کے دل میں پیدا کرتے، اللہ اور رسول کا عشق پیدا کرتے، آپ نے ان بچوں کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا۔ انہیں نہ اپنی آخرت معلوم ہے، نہ اپنا عقیدہ معلوم ہے، نہ خدا رسول کا عشق انہیں نصیب ہے، نہ انہیں اچھی زندگی، اچھی عادتیں نصیب ہیں۔ یہ اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، گاؤں کی محلے کی جو ہماری بوڑھی خواتین ان پڑھ تھیں، ان کا دل ایمان سے، یقین سے اور یقین کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات سناتی تھیں، بزرگوں کی حکایتیں سناتی تھیں، بزرگوں کی حکایتیں سناتی تھیں، اور بہت سی ایسی مناجات اور دعاؤں کے اشعار اور نعت پاک کے اشعار بوڑھی بوڑھی ان پڑھ خواتین سناتی تھیں۔ یا رب، خدا کرے کہ نہ مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ اب ان کے
نیک اور پاکیزہ اور مخلص زبانوں سے جب یہ اشعار نکلتے تھے بچوں کے دلوں میں یقین بھرتے تھے، بچوں کے دلوں میں عشق رسول بھرتے تھے۔ خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ وہ جنگوں کے واقعات بھی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جنگیں ہو رہی ہیں، ایک موقع پر افراتفری مچ گئی، صحابہ کرام کا مجمع منتشر ہو گیا اور کچھ دیر کے لیے ظاہری شکست ہو گئی، اس کی عکاسی کیا ہے شاہ نامہ اسلام میں۔ تو عورتیں سناتی تھیں کہ کا ایک مصرع ہے، اسی بے نوائی کے لیے، مطلب یہ کہ اسی ذلت کے لیے کہ ہم نے تم کو پالا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا۔ میں یہ سنا رہا ہوں کہ ہماری ماں بہنوں کا کام یہ نہیں ہے کہ بچوں کو صرف تماشا سکھا دیں، صرف ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیں، بیٹ بلہ دے دیں یا بکری چرانے کے لیے بھیج دیں، اور جو اصل ایمان والوں کا سرمایہ ہے، اللہ رسول کی محبت، آخرت کا یقین، حساب کتاب کا یقین، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، اعمال کی پیشی کا مرحلہ، یہ سب چیزیں نہ سکھائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تعلیم گاہ میں جا کے حاصل ہو، یہ جب مائیں سوتی ہیں تب اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شیخ مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ظلم یہی نہیں ہے کہ بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں پر ظلم کریں، ظلم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین ایمان نہ سکھائیں، انہیں اچھے اخلاق نہ سکھائیں۔ اور ظلم کا ایک بڑا سلسلہ ہمارے خانگی نظام میں، گھریلو سسٹم میں چل رہا ہے کہ گھروں میں سازشیں ہوتی ہیں، گھروں میں چالیں چلی جاتی ہیں، گھروں میں پورا ایک پارٹی بندی چلتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کو لے کر کے بہو کو ستاتی ہے، بہو پڑھی لکھی ہے یا شاطر مزاج ہے تو وہ ایک پورا ماحول بنا دیتی ہے۔ جس ماں نے اپنی زندگی جس گھر میں قربان کر دیا ہے، اپنی جوانی قربان کر دیا ہے، اپنی ہڈیاں سکھا دی ہیں، جہاں آ کر کے بیچاری اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اسی گھر میں اس کو بالکل ہی اجنبی بنا دیا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے، وہاں اس کو ہر دن صبح شام ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ بھی بھائیو ظلم ہے۔ تو ایک ظلم تو امریکہ اسرائیل ہمارے ایمان والوں پر کرتے ہیں، وہ ظلم آخرت کے لیے خطرناک نہیں ہے، وہ مشکلات، وہ مصیبتیں تو ان کے ایمان کو اور نکھار رہی ہیں۔ جو لوگ چلے جا رہے ہیں وہ تو اللہ کے وہاں شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں، اور اللہ کے وہاں ان کے لیے وہ درجات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے والے بھی اسی شہادت کے درجے سے، شہادت کے راستے سے اللہ کے حضور پہنچ کے سرخرو ہوں۔ تو امریکہ اسرائیل یعنی جو اسلام کے، خدا و رسول کے، حق و انصاف کے دشمن ہیں، ظلم کے، جور کے، اور دنیا میں شر و فساد کے علمبردار ہیں، ان کے ظلم سے امت کا حقیقی نقصان نہیں ہے، ان سے تو امت کے اندر اور ایمان کا نکھار پیدا ہوتا ہے، آخرت کے درجات ملتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھریلو سسٹم میں جو ظلم ہے، ہمارے گھریلو سسٹم میں جو ظلم ہے کہ اگر باپ جاہل ہے، اکھڑ ہے تو اولاد کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، بچے اگر سیانے ہو گئے، جوان ہو گئے، باپ بوڑھا ہو گیا تو یہ باپ کی قدر نہیں کرتے، ساس اپنے بہو کو ستاتی ہے، بہو اپنے ساس کو تنگ کرتی ہے۔ یہ جو ظلم ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بہت خطرناک تباہی لاتا ہے۔ لہذا بھائیو، ہم یہ صرف نہ سمجھیں کہ ظلم باہر ہوتا ہے، ہمارے گھروں بھی ہوتا ہے، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت جگہوں پہ یہ سناتا ہوں کہ ایک شخص اپنے بیوی بچوں پر ظلم کر کے، بے انصافی کر کے جہنمی ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ ہمدردی کر کے، مروت کر کے، ان کا حق ادا کر کے، ان کا دل خوش کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب کھانے بیٹھے تو دیکھا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، غصہ آیا، جی چاہا کہ اب بیوی کو سزا دیں، لیکن دل میں اللہ نے ڈالا کہ اگر یہ میری بیوی ہے تو اللہ کی بندی بھی ہے، روزانہ ٹھیک بناتی ہے، آج غلطی ہو گئی تو ٹھیک، میں چاہوں تو سزا دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا۔
جب ان کا انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور حالات پوچھے تو بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو جو معاف کیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری کمزور بندی پر میری نسبت پہ رحم کھایا تھا، آج تجھ پر رحم کیا جا رہا ہے، آج تیری بخشش کر دی جا رہی ہے۔ تو بیوی پر رحم کھا کے آدمی جنتی ہو گیا، تو ظلم کر کے جہنمی ہوگا۔ ظلم کر کے کہاں ہے؟ جہنمی۔ اپنے گھروں میں اپنی اولادوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماں باپ پر ظلم کر کے آدمی جہنمی ہو رہا ہے، اور ان کی اطاعت کر کے، خدمت کر کے، دلجوئی کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کا حق ادا کر کے جنتی بن رہا ہے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ارشاد فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، بہترین دروازے ہے۔ تو اب اس دروازے کو چاہیں تو ہم کھولیں اور چاہیں تو بند کر لیں۔ لہذا ایک بڑا کام یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، اور آپس میں بھی ظلم نہ کرنا۔ اور آگے لمبی حدیث ہے، بہت معنی خیز حدیث ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی کسی کو ہدایت میری طرف سے نہ ملے تو وہ گمراہ رہے گا، جس کو بھی ہدایت ملی ہے میں نے دیا ہے، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت دوں گا۔ کسی کو بھی کپڑا ملا ہے تو میں نے اسے پہنایا ہے، میں کپڑا نہ دوں تو ننگا رہے گا۔ تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، میں خوراک نہ دوں تو بھوکا رہے، میں خوراک نہ دوں تو بھوکا رہے گا۔ لہذا جب بھی ہم کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ جب مومن لقمہ اٹھائے تو الحمدللہ کہے، پانی پیے تو الحمدللہ کہے۔ کیوں؟ اللہ نہ پلاتے تو پیاسے رہتے، اللہ نہ کھلاتے تو بھوکے رہتے، اللہ نہ پہناتے تو ننگے رہتے، اللہ راستہ نہ بتاتے تو گمراہ رہتے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین و ایمان کا تذکرہ نہ کرتے، کہیں ہلڑ بازی کرتے، کہیں غیبت کرتے، کہیں چغلی چماری کرتے۔ لہذا مسجد میں آنا نصیب ہو، دین کی بات سننا نصیب ہو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے محلے پڑوس میں خیر کی کوئی نصیحت کرنا نصیب ہو، کسی کو اچھا مشورہ دینا نصیب ہو، کسی سے اچھی گفتگو، خیر کی گفتگو کرنا نصیب ہو، یہ سب اللہ کی توفیق، اللہ کا انعام سمجھے، اللہ کا انعام سمجھے۔ آگے لمبی حدیث ہے، اور فرمایا کہ دیکھو جتنے انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے، جتنے انسان اور جنات زندہ ہیں اور جتنے آئندہ پیدا ہوں گے، سب کے سب ایک پیغمبر کی طرح ایماندار اور پرہیزگار بن جائیں تو ان کی نیکی اور عبادت سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے اللہ ہیں کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سب کے سب ایک دم بدکار ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ من احسن فلنفسہ، لہذا جو کوئی بھلا کرتا ہے وہ اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے اپنے حق میں گنہگار بنتا ہے، اپنا برا کرتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کا خزانہ لامحدود ہے، اللہ کا خزانہ لامحدود ہے۔ ہم شاید یہی دھوکہ کھاتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھتے ہیں خدا آگے نکل گیا، تھوڑا ترقی کر گیا، تھوڑا مزے میں ہو گیا، چڑھنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں، کوڑنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی، جتنا اس کو اللہ نے دیا تم اللہ سے اس سے بھی زیادہ مانگ لو۔ فرمایا کہ تمام انسان، تمام جنات، تمام چھوٹے بڑے، تمام اچھے برے سب اکٹھا ہو جائیں اور جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں اور سب کو اللہ دے دیں، تو اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا کہ اگر ایک سوئی سمندر میں ڈال دیں اور سوئی نکال لیں تو سوئی پر جو پانی لگ گیا اس پانی سے سمندر کتنا گھٹ جائے گا۔ اس سوئی کے نوک پر جو پانی ہے سمندر کے ساتھ اس کی جو نسبت ہے وہی نسبت ہے ان تمام مال، جائیداد، نعمت، خزانہ کی جو سارے بندوں کو جتنا مانگ سکیں سب کو اللہ دے دیں تو اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر سے ایک ادنا قطرہ نکال لینے سے سمندر کم ہوگا۔ لہذا کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی خوشحالی دیکھ کر، کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر جلنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حسد، جلنا ابلیس کی وراثت ہے۔ کس کی وراثت ہے بھائیو؟ ابلیس کی وراثت ہے۔ اچھا، اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تم اپنا بھلا چاہتے ہو، بالکل چاہتے ہو۔ ایک ڈاکو بھی، ایک قاتل بھی، ایک رہزن بھی، ایک مجرم بھی، ایک پاپی بھی کہاں اپنا بھلا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر ایمان والوں کے خود ان سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں۔ ہم اپنے سے جتنا خیر خواہ ہیں، ہمارے نبی ہمارے
ہم سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں. ہمارے نبی ہمارے حق میں ہم سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں. فرمایا کہ تم اپنا اتنا بھلا نہیں سوچ سکتے ہو، نبی تمہارا جتنا بھلا سوچتے ہیں. جیسے بچے اپنے حق میں اتنا نہیں سوچ پاتے جتنا ان کے ماں باپ سوچتے ہیں، ہے نا بھائی؟ وہ ٹھنڈک میں کپڑا نہیں پہنتے تو ماں باپ کو بے چینی ہونے لگتی ہے کہ ابھی کو بخار ہو جائے گا، ابھی سردی ہو جائے گی، ہے نا بھائی؟ وقت پہ کھانا نہیں کھاتے تو ماں باپ کو بے چینی ہے، حالانکہ وہ بھولے ہیں، وہ مست ہیں، وہ کھیل رہے ہیں. تو جب یہ ادنا ماں باپ یہ اپنی اولاد کے حق میں اولاد سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی شفقت امتی کے حق میں ماں باپ سے کہیں بڑھ کے ہے. لہذا نبی تمہارے حق میں تم سے بھی زیادہ بہتر سوچنے والے ہیں. اب آگے کیا فرمایا؟ اس کی مثال دیا. میں نے مہولی میں سنایا تھا کہ جب سے دنیا آباد ہو، جب تک آباد رہے گی، سارے انبیاء، سارے پیغمبر، سارے جتنے انسان آئیں گے اور جائیں گے، کسی میں یہ حوصلہ، یہ جگر، یہ ظرف اور یہ سخاوت نہیں تھی کہ وہ اعلان کرے جو اللہ کے حبیب نے اعلان کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ من ترک مالا فلیرثہ عصبتہ من کانوا. اگر کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہے اور مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیجئے. اس کے وارث چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، جو بھی اس کے خاندان کے لوگ ہیں ان میں بانٹ دیجئے. ومن ترک دینا او ضیاعا فانا مولا. اور اگر کوئی آدمی قرض چھوڑ کے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے نادار بچے چھوڑ کے جا رہا ہے، انہیں پرورش کی ضرورت ہے، وہ میرے ذمہ ہے، قرضہ میرے ذمہ، نادار بچے، نادار گھر کے اہل و عیال میرے ذمہ، میں ان کا ذمہ دار ہوں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نبی ایمان والوں کے لیے خود ان کی جان سے بھی زیادہ، خود ان کی ذات سے بھی زیادہ بھلا چاہنے والے ہیں. تو بھائیو، اللہ کے حبیب نے اگر ہمیں جھوٹ سے منع کیا، ہماری بھلائی میں منع کیا، غیبت سے منع کیا، ہماری بھلائی میں منع کیا، بے پردگی سے منع کیا، ہماری بھلائی میں منع کیا، سود سے، رشوت سے منع کیا، ہماری بھلائی میں منع کیا ہے. اس لیے کہ جتنی چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے سب کا انجام ذلت ہے، رسوائی ہے، اللہ کے وہاں عذاب ہے، اللہ کے وہاں آدمی کی ندامت ہے. اور جن جن چیزوں کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے ان سب میں کیا ہے؟ ہماری عزت ہے، ہماری فلاح ہے. تو بھائیو، ہمیں دنیا میں اور دنیا والوں کی طرح جینے کا حق نہیں ہے. اور لوگ جہاں لالچ کریں، ایمان والوں کو وہاں بے نیازی دکھانا ہے. اور لوگ جہاں موج مستی کریں، ایمان والوں کو وہاں صبر کرنا ہے. اور لوگ جہاں بے پردگی کریں، ہمیں پردہ کرنا ہے. اور لوگ جہاں سازشیں کریں، ہمیں ان کی بھلائی سوچنا ہے، ہمیں ان کی بھلائی سوچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے قبر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، اللہ اور رسول کے سامنے پیش ہونے کی منزل ہے، جنت جہنم کی منزلیں ہیں. ایک جنازہ جا رہا تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک صاحب کو سنا کہ کہہ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے تھے یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا جنازہ ہے. اور اگر یہ اچھا نہ لگے کہتے ہوئے، فَإِن كَرِهْتَ فَأَنَا، تمہیں یہ اچھا نہ لگے کہ کہہ دیا میرا جنازہ ہے، تو مان لو میرا جنازہ ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے نبی آپ کو بھی وفات آئے گی، اور آپ کے دشمن جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی موت آئے گی. موت سے کسی کو بچنا نہیں ہے. لہذا جب کسی کا جنازہ دیکھے تو اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی موت کو یاد رکھے. تو بھائیو، اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا، ایک سوال میں کرتا ہوں، شاید ہی پوری آبادی میں ایسا گھر ملے کہ ہماری کسی سے بہت دوستی ہے، گھر آنا جانا ہے، وہ ہمارے گھر آتے ہیں، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں، وہ ہم کو چاہتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی ان سے بدگمان رہے. ایسا نہیں ہوتا. اور کسی سے ہماری بڑی دشمنی ہے، بہت زیادہ خار کھائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہماری ان کی چھنی ہوئی ہے، تو ہمارے بچے بھی کیا ہیں؟ ان سے دور رہتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا ہماری سوچ، ہمارا طرز، ہمارا انداز، ہمارے طور طریق، یہ ہمارے بچوں میں اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہم آخرت کی فکر رکھنے والے ہو جائیں گے، آخرت کے لیے رونے والے ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ جذبہ ہماری اولاد میں منتقل ہوگا. اگر منتقل نہیں ہو رہا تو ہم کچے ہیں. ہم کیا ہیں؟ کچے ہیں. ہمارے حضرت سناتے تھے کہ دنیا داری میں تو آدمی کہتا ہے کہ دیکھا بھائی فلانے سے 5 پوچھتے تھے دشمنی چلی آ رہی ہے، ان کے گھر تو نہیں کھانا ہے،
آدمی دشمنی تو سکھاتا ہے. اگر دل میں دشمنی بھری ہے تو دشمنی ہم اپنی اولاد میں منتقل کر دیتے ہیں. اللہ اور رسول کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو منتقل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آخرت کی فکر ہے تو منتقل کیوں نہیں ہو رہی؟ آخرت کا دھیان ہے تو منتقل کیوں نہیں ہو رہا؟ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے عام آزاد انسانوں کی طرح نہیں ہیں، ہم بندے آخرت ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بندے نہ بنو، آخرت کے بندے بنو، آخرت کے بندے بنو. اور آخری آیت کا ترجمہ سنا دوں، بات ختم کر دوں، اس لیے کہ وعدہ کے خلاف کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، کیا ہم انہیں نیک لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ قطعاً نہیں. اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کے وہاں انصاف نہیں. اللہ کے وہاں پھر انصاف کہاں رہے گا؟ ایک آدمی مسجد بناتا ہے اور ایک مسجد گرا رہا ہے، ایک لوگوں کو اٹھاتا ہے، لوگوں کی آبادی کی فکر کرتا ہے، اور ایک لوگوں کو اجاڑتا ہے. دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ لہذا بھائیو یہ یقین رہے کہ جو قدم بھی نیکی کے اٹھتے ہیں، جو ارادے بھی بھلائی کے پیدا ہوتے ہیں، وہ سب اللہ کے وہاں نوٹ ہو رہے ہیں، سب اللہ کے وہاں نوٹ ہو رہے ہیں. ایک بڑے بزرگ نے، آخری بات سن لیجیے، ایک بڑے بزرگ نے اللہ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا وہ غریب آپ کا، وہ آپ کا غریب پڑوسی. کہا غریب پڑوسی، اس نے تو کبھی کوئی بڑا کام نہیں کیا، کبھی کوئی حج بھی نہیں کیا، میں تو اتنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں تو اتنے حج میں نے کر رکھے ہیں. کہا کہ جب بھی آپ حج کرنے جاتے تھے اور آپ کوئی نیکی کرتے تھے تو اس کے دل میں ایک آہ، ایک حسرت، ایک پچھتاوا، ایک بے چینی ہوتی تھی کہ اللہ اگر میرے پاس بھی ہوتا، میرے پاس بھی موقع ہوتا، میرے بھی بس کا ہوتا تو میں ان سے پیچھے نہ رہتا، ان سے پیچھے نہ رہتا. تو ان کی جو حسرت تھی، جو آرزو تھی، جو بے چینی تھی، وہ ہمارے وہاں قبول ہوئی اور اس کا درجہ بھی آپ کے برابر ہے. تو بھائیو یہ تو بہت آسان ہے نا، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سب لوگ اللہ کے سامنے یہ عہد کریں کہ یا اللہ ہم سے خیر کا ہر کام لے لیجئے، اور جس کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے اس کی استطاعت پیدا فرما دیجئے، اور جو لوگ بڑا بڑا کام کر چکے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دیجئے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے پناہ دینے والے ہیں. بغیر کیے اگر لینا ہے تو کیا ہے؟ وہ ایک اچھی سوچ، اچھی حسرت. مولانا تقی عثمانی صاحب اس کو کہتے ہیں حسرت انمول. یہ انمول حسرت ہے، ایسا پچھتاوا ہے کہ اس کا کوئی دام نہیں ہے، اس کا دام اللہ ہی لگا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیں، ہمارے دلوں میں خیر کے بہترین جذبات پیدا فرمائیں، نیک آرزویں پیدا فرمائیں، اچھی تمنائیں پیدا فرمائیں، اور ہماری زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک عمل، ایک ایک قدم اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اهدنا الصراط المستقیم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.